سفر کا مہینہ آزمائشوں کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ خود کچھ نہیں کرتا لیکن اس میں آزمائشوں کے دروازے کھولتے ہیں اور اللہ جسے چاہے ان دروازوں سے گزار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ سفر میں غلطی نہیں، عاجزی کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ سفر کے مہینے میں 5 کام بھول کر بھی نہ کرنا ورنہ ایسی مصیبت میں، ایسی دلدل میں، ایسی بھوڑ میں پھنسو گے کہ پھر خود کہو گے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ اس لیے سفر کے مہینے میں یہ 5 کام نہیں کرنے۔ پہلا کام یہ ہے محترم ناظرین و سامعین، سفر کے مہینے میں کچھ کام اگر کر لیے جائے تو زندگی ایسی الجھتی ہے کہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کام جو بظاہر معمولی لگتے ہیں مگر ان کے اثرات کئی نسلوں تک جاتے ہیں۔ ایسی آزمائشیں آتی ہیں کہ ہنستا کھلتا گھر اجڑ جاتا ہے، رزق کا در بند ہو جاتا ہے اور دعائیں آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی پلٹ آتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان 5 خطرناک کاموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو اگر سفر کے مہینے میں بھول کر بھی کر لیے گئے تو پھر واپسی کا راستہ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، تو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں صرف اتنا لکھنا کہ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، آمین۔ محترم سامعین، دل تھام کر سنیے کیونکہ آج کا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو سفر کے مہینے کو محض ایک عام سا مہینہ سمجھ کر اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں جو تقدیر کو للکارنے کے مترادف ہوتے ہیں۔ وہ بے خوف ہو کر کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا، ورنہ احتیاط کرتے ہیں، نہ صدقہ دیتے ہیں، نہ دعا مانگتے ہیں اور نہ دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی زبان غرور سے بھر جاتی ہے اور یہی غرور ان کے زوال کی پہلی سیڑھی بن جاتا ہے، کیونکہ سفر کے مہینے میں جو شخص مجھے کچھ نہیں ہوتا کہ غرور بھری زبان بولتا ہے، اللہ اسے ایسی جگہ سے آزماتا ہے جہاں وہ سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ وہ عقل میں، مال میں، صحت میں یا عزت میں ایک ایسے گراوٹ دیکھتا ہے کہ خود کہتا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، یہ جملہ مجھے کیسے نہیں ہوتا۔ دراصل انسان کی زبان سے نکلنے والا ایک نہایت خطرناک تیر ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی نادانی میں رب کی قدرت کو بھول جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے دنیا کی مصیبتیں دوسروں کے لیے ہے، وہ محفوظ ہے، وہ خاص ہے، وہ بچ جائے گا، لیکن وہ نہیں جانتا کہ یہی خیال رب کو ناراض کر دیتا ہے۔ خاص طور پر سفر کا مہینہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں، صدقات اور احتیاط کے ساتھ گزارنے کی تعلیم دی، اس میں غرور بھری زبان بولنا تباہی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ہم سب نے اپنے ارد گرد ایسے کئی واقعات دیکھے ہوں گے جہاں کسی نے یہ کہہ کر احتیاط ترک کر دی کیا ہوگا مجھے تو کبھی کچھ نہیں ہوا، اور اگلے ہی لمحے کوئی حادثہ، بیماری یا مالی نقصان ایسا آیا کہ ہوش اڑ گئے۔ ماں کے ہاتھوں سے بیٹے کا کفن باندھنا، بھائی کا کاروبار پل بھر میں تباہ ہونا، اچانک بے عزتی، مقدمے یا رسوائی، یہ سب کچھ اچانک، غیر متوقع اور شدید ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان آنکھیں پھیلا کر صرف یہی کہتا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی یہ کیسے ہو گیا۔ یہ الفاظ صرف اتفاق نہیں ہوتے، یہ اس وقت کے آثار ہوتے ہیں جب رب کسی مغرور دل کو زمین پر گرا دیتا ہے تاکہ وہ سمجھ جائے کہ حفاظت صرف احتیاط سے نہیں، دعا سے، صدقے سے اور اللہ کی رضا سے ملتی ہے۔ خاص طور پر سفر کے مہینے میں جب آزمائشیں دیگر مہینوں سے بڑھ کر ہوتی ہے، وہاں یہ زبان مجھے کچھ نہیں ہوتا صرف اپنے لیے آزمائش کو دعوت دینے والی ہوتی ہے۔ سفر کے مہینے میں جو شخص مجھے کچھ نہیں ہوتا کی غرور بھری زبان بولتا ہے، اللہ اسے ایسی جگہ سے آزماتا ہے جہاں وہ سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے، تلخ اور دردناک حقیقت۔ اگر آج آپ بھی خود کو محفوظ سمجھ کر غرور کی زبان بولتے ہیں تو ذرا رک جائیے۔ یہ سفر کا مہینہ ہے، یہ وہ وقت ہے جب دل کی نرمی، زبان کی عاجزی اور اعمال کی درستگی ہے
آپ کو رب کی حفاظت کے سائے میں رکھتی ہے۔ دعا کیجیے، صدقہ دیجیے اور ہمیشہ یہ کہیے یا اللہ میں کچھ نہیں، سب کچھ تیرے رحم پر ہے، کیونکہ جو عاجزی کے ساتھ چلتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے، لیکن جو کہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا وہ آزمائش میں یوں گرتا ہے کہ صرف یہی کہہ پاتا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی یہ کیسے ہو گیا۔ دوسرا کام جو سفر کے مہینے میں نہیں کرنا۔ محترم سامعین، بات صرف اتنی سی ہے کہ سفر کا مہینہ آزمائشوں کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ خود کچھ نہیں کرتا، لیکن اس میں آزمائش کے دروازے کھولتے ہیں اور اللہ جسے چاہے ان دروازوں سے گزار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ سفر میں غلطی نہیں، عاجزی کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ آج ہم اسی مہینے کی ایک ایسی مصیبت پر بات کریں گے جو ہر گھر میں چھپی بیٹھی ہے، لیکن جب وہ ظاہر ہوتی ہے تو سب کچھ لپٹ کر لے جاتی ہے۔ وہ مصیبت ہے عورت کا روٹھ کر بغیر کسی ظلم کے میکے چلے جانا۔ سفر کے مہینے میں جو عورت روٹھ کر میکے چلے جائے بغیر کسی ظلم کے، صرف اپنی ضد یا نخرے کی بنیاد پر، تو وہ صرف شوہر کے گھر سے نہیں جا رہی ہوتی بلکہ وہ اپنی قسمت کی دہلیز بھی چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو تقدیر کا رزق، سکون، اولاد کی برکت یا دعاؤں کا اثر اس گھر میں رکھا گیا ہوتا ہے وہ سب پیچھے رہ جاتا ہے۔ سفر کے مہینے میں یہ حرکت وہ آگ بھڑکاتی ہے جو دلوں، رشتوں، حتیٰ کہ نسلوں تک کو جلا دیتی ہے، اور پھر عورت کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ یاد رکھو، سفر کے مہینے میں جو عورت ضد میں آ کر کہتی ہے میں اب وہاں واپس نہیں جاؤں گی، تو وہ صرف شوہر سے نہیں بلکہ اللہ کے اس امتحان سے منہ موڑتی ہے جس میں صبر کا بدلہ جنت ہوتا ہے۔ یہ مہینہ فیصلہ کن ہوتا ہے، اور جو لوگ اس مہینے میں رشتے توڑتے ہیں ان کے لیے تقدیر میں بند دروازے کھولتے ہی نہیں۔ سفر کا مہینہ تمہاری نیت کا امتحان لیتا ہے، اور جو عورت بغیر کسی ظلم کے فقط انا کے نام پر گھر چھوڑ دیتی ہے اللہ اس کے راستے کانٹوں سے بھر دیتا ہے۔ پھر چاہیے وہ کتنا ہی روئے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، بس یہی کہتی رہتی ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ تم نے کبھی غور کیا کہ عورت جب گھر چھوڑتی ہے تو ساتھ کیا لے جاتی ہے؟ صرف چند کپڑے نہیں، وہ شوہر کی عزت، بچوں کی محبت اور گھر کی برکت ساتھ لے جاتی ہے، اور جب واپس آتی ہے تو وہی کپڑے لاتی ہے، مگر وہ برکت، وہ محبت، وہ سکون کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ سفر کے مہینے میں ایسا قدم لینا ایسا ہی ہے جیسے خود ہی کشتی کو طوفان میں دھکیل دینا، اور جب ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے تب پکار نکالتی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ یہ بات سن لو، یاد رکھو اور دوسروں کو بھی بتاؤ۔ سفر کے مہینے میں روٹھنا نہیں، ٹوٹنا نہیں، دوڑ جانا نہیں۔ اس مہینے میں جو عورت صبر کر جائے اسے اللہ وہ مقام دیتا ہے جو شاید برسوں کی عبادات سے بھی نہ ملتا، اور جو عورت صرف اپنی انا کی نشے میں گھر چھوڑ جائے اسے پھر کئی سال لگ جاتے ہیں وہی مقام، وہی عزت، وہی محبت واپس حاصل کرنے میں۔ کبھی کبھی تو وہ لمحے، وہ رشتے، وہ لوگ ہمیشہ کے لیے چھن جاتے ہیں، اور پھر دل صرف ایک جملہ دہراتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ کیا آپ بھی یہ جملہ بولنا چاہتے ہیں یا اس سے پہلے سنبھل جانا چاہتے ہو؟ فیصلہ آج تمہارے ہاتھ میں ہے، تقدیر کل کا فیصلہ کرے گی، مگر یاد رکھنا سفر کے مہینے میں جو عورت بغیر ظلم کے گھر چھوڑ جائے وہ اپنی تقدیر سے منہ موڑ لیتی ہے، اور جو عورت صبر کرے وہ اللہ کی خاص رحمتوں کی حقدار بن جاتی ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تیسرا کام جو سفر کے مہینے میں نہیں کرنا۔ سفر کے مہینے میں یہ 5 کام بھول کر بھی نہ کرنا، ورنہ ایسی مصیبت میں، ایسی دلدل میں، ایسی بھوڑ میں پھنسو گے کہ پھر خود کہو گے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ یہی جملہ ان لوگوں کی زبان پر آتا ہے جو اس مہینے کے معمولی جان کر ظلم، زیادتی یا جادو جیسے مہلک گناہوں میں ہاتھ ڈال بیٹھتے ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو اپنی بغض بھری نظروں، حسد سے بھرے دلوں اور بد نیت ارادوں سے کسی کی زندگی اجیرن بنانے کے لیے جادو، بندش یا حسد کا سہارا لیتی ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ سفر کی ہوائیں صرف فضا میں نہیں
بلکہ تقدیروں میں بھی گردش کرتی ہے۔ اس مہینے کی ہوا جو تمہاری نیت کے ساتھ نکلتی ہے وہ اگر زہر بن جائے تو تم پر ہی پلٹ کر آتی ہے۔ تم کسی کے نصیب کو باندھنا چاہتے ہو، یاد رکھو سفر کا مہینہ نصیبوں کے فیصلے خود الٹ دیتا ہے۔ تم کسی کے رزق کو روکنے کی کوشش کرو گے، پھر وہی رزق تمہارے بچوں کے ہاتھ سے چھن جائے گا۔ تم کسی کا رشتہ توڑنے کے لیے تعویذ لکھو گے، اللہ تمہاری نسل میں وہ درد ڈال دے گا جو صدیوں تک چپکے روتا رہے گا۔ یہ صرف ایک بات نہیں، یہ صدیوں کا مشاہدہ ہے، اولیاء کی عبرت خیز داستانوں کا نچوڑ ہے اور صدیقین کے زخم خوردہ دلوں کا قرب ہے۔ جو بندہ سفر کے مہینے میں حسد کا وار کرتا ہے وہ دراصل اپنی تقدیر کے خلاف تیر چلاتا ہے۔ یہ مہینہ زمین سے نہیں آسمان سے فیصلے لکھواتا ہے۔ تم اپنے ہاتھ سے کسی کو گرانے کی کوشش کرو گے، سن لو اسی مہینے میں تمہارے اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی جائے گی، اور پھر وہی شخص جو کل تک یہ سمجھتا تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا، وہی شخص اپنی بکھرتی ہوئی زندگی کے منظر پر یہ الفاظ دہراتا ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ سفر کے مہینے میں جو بھی جادو کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کے فیصلوں سے لڑتا ہے، اور اللہ جب بددعا میں لپٹی ہوئی اعمال کو لوٹاتا ہے تو وہ سیدھا اس ہاتھ میں زہر بن کر اترتا ہے جس ہاتھ سے تعویذ بندھا تھا۔ ایک عورت اپنے شوہر سے حسد میں آ کر کسی دوسری عورت پر بندش کرواتی ہے تو یاد رکھے وہ زنجیر جس سے وہ دوسری عورت کو باندھنا چاہتی ہے وہی زنجیر اس کی بیٹی کے نصیب میں لپٹ دی جاتی ہے۔ ایک شخص کاروباری حریف کے خلاف کالا علم کرواتا ہے تو وہ بندش اس کے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ اس مہینے کی ہوا ایسی عجیب قدرت رکھتی ہے کہ نیتوں کو سونگھ لیتی ہے، جو نیت زہریلی ہو وہ اسے واپس اسی دل میں ڈال دیتی ہے۔ سفر کے مہینے میں یہ 5 کام بھول کر بھی نہ کرنا، ورنہ ایسی مصیبت میں، ایسی دلدل میں، ایسی بھنور میں پھنسو گے کہ پھر خود کہو گے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ ان میں سب سے خطرناک عمل یہی ہے کہ کسی پر جادو، بندش یا حسد کی نیت سے کوئی عمل کیا جائے۔ اللہ کی قسم یہ عمل تمہارے راتوں سے سکون اور دنوں سے روشنی چھین لے گا۔ تم سمجھو گے کہ یہ صرف ایک وقتی عمل ہے، مگر یاد رکھو یہ وقتی عمل تمہارے مقدر میں دائمی اندھیرے لکھ دیتا ہے۔ وہ جو تم پر کچھ نہیں جانتے تھے وہی لوگ جب تمہیں آہیں دیتے ہیں تو سفر کے مہینے کی فضائیں ان آہوں کو فوراً قبول کر لیتی ہے، اور پھر ایک ایک پکار، ایک ایک بددعا تمہارے گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگتی ہے۔ کبھی کسی ماں نے یہ کہتے ہوئے تعویذ لکھوایا میرے بیٹے کا دشمن ختم ہو جائے، مگر وہ بھول گئی کہ اس کا بیٹا اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تھا۔ پھر کیا ہوا، وہی تعویذ الٹ کر اس کے بیٹے کی بینائی چھین لے گیا۔ کبھی ایک عورت نے یہ کہا اس کی شادی نہ ہو، میری بیٹی کا رشتہ طے ہو جائے، مگر اگلے ہی سال اس کی بیٹی نے موت کی آغوش میں آنکھیں کھو لیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جہاں آسمان زمین پر جھک کر دلوں کی نیتیں چیک کرتا ہے۔ اس مہینے میں جو زہر تم نکالتے ہو وہ ہوا میں تحلیل ہو کر تمہاری ہی رزق، سکون، اولاد اور عزت کو کھا جاتا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ باتیں فقط ڈر ہے تو پھر انتظار کرو، کیونکہ سفر کا مہینہ کسی کے ساتھ ناانصافی برداشت نہیں کرتا۔ آج تم کسی کی خوشیوں پر بندش کرتے ہو، کل وہ بندش تمہارے بچوں کے نصیب پر اترے گی۔ آج تم کسی کی آنکھوں کا سکون چھینتے ہو، کل تمہاری آنکھوں سے نیند چھن جائے گی، اور پھر وہی جملہ بار بار تمہارے ذہن میں گونجے گا مجھے سمجھ ہی نہیں آئی یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ چوتھا کام جو سفر کے مہینے میں نہیں کرنا، سفر کے مہینے میں یہ 5 کام بھول کر بھی نہ کرنا، ورنہ ایسی مصیبت میں، ایسی دلدل میں، ایسی بھنور میں پھنسو گے کہ پھر خود کہو گے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ محترم سامعین، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ فقط ایک عام مہینہ ہے تو آپ ایک ایسی غفلت میں ہیں جو انسان کو ہستی بستی زندگی سے اٹھا کر پریشانی، تنگ دستی اور روحانی و جسمانی زوال کے گڑھے میں پھینک سکتی ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے نظام میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں آزمائش، بددعائیں اور دلوں کی
चोटियाँ जल्द असर करती है, ख़ास तौर पर वो अमल जो इंसान दूसरों के खिलाफ छुपकर करता है या वो जुल्म जो किसी मजलूम पर किया जाता है, उनका नतीजा आम दिनों से बढ़कर तेज़ होता है। इसलिए हम बार बार दोहरा रहे हैं, सफ़र के महीने में ये 5 काम भूलकर भी ना करना, वरना ऐसी मुसीबत में, ऐसी दलदल में, ऐसे भंवर में फंसोगे कि फिर खुद कहोगे मुझे समझ नहीं आई कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आज हम जिस बात पर रोशनी डाल रहे हैं वो है, सफ़र के महीने में अगर किसी मजलूम का दिल दुख जाए और वो खामोशी से सिर्फ रब की तरफ देखे तो समझ लो तुम्हारी हंसती बसती दुनिया अब उलटने वाली है, क्योंकि उस महीने में खामोश बद्दुआ भी अर्श तक जाती है। ये वो वक्त है जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श पर वो सिसकियाँ, वो दिल की कराहे, वो बेअल्फाज सदाएं सुनाई देती है जो ज़ुबान पर नहीं आती मगर दिल से उठती है। मजलूम जब कुछ बोलता नहीं मगर सिर्फ आसमान की तरफ देखकर ये कह देता है, ऐ रब तू देख रहा है, तो समझ लो ज़मीन हिलने लगती है और वो ज़मीन सबसे पहले उसके कदमों तले खिसकती है जिसने उस दिल को रुलाया होता है। सफ़र का महीना आजमाइशों का महीना है और आजमाइश में किसी का दिल दुखाना, किसी की खामोशी को कमज़ोरी समझकर उस पर जुल्म करना या किसी के आंसुओं को हकीर जानना, ये सब ऐसे अमाल है जो उस महीने में उलट कर वापस आते हैं। अगर किसी ने किसी मजलूम के दिल में तीर मारा और वो मजलूम ज़ुबान से कुछ ना कह सका, बस आंखें बंद करके रब को देखता रहा, तो समझ लो वो बद्दुआ अब रब के दरबार तक पहुंच चुकी है। और रब जब मजलूम के हक़ में फ़ैसला करता है तो जालिम के घर की दीवारें भी उसे छुपाने की हिम्मत नहीं रखते। ऐसी कई वाक़ियात लोगों की ज़िंदगियों में होते हैं कि सफ़र के महीने में किसी को नाहक निकाला गया, किसी को झूठे इल्ज़ाम में बदनाम किया गया, किसी का माल खा लिया गया, किसी की इज़्ज़त को मजमा में उछाला गया और फिर कुछ वक्त बाद उन्हीं लोगों की ज़िंदगियाँ उजड़ गई। घरों में लड़ाइयाँ, रोज़गार में बंदिशें, जिस्मानी बीमारियाँ, बच्चों की नाफरमानियाँ, अजीब व गरीब ख्वाब और दिल का मुसलसल बेचैन रहना, ये सब उस बद्दुआ के आसार होते हैं जो सफ़र में दी गई थी। बगैर बोले बस रब को सौंप कर उस महीने में हर लफ्ज़ नाप तोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि ज़ुबान से निकलने वाला एक तंजिया जुमला, एक जहरीला ताना या एक गफलत में दिया गया तमाशा किसी ऐसे दिल को चीर सकता है जिसका रब से ताल्लुक़ गहरा हो। और वो ताल्लुक़ जब रब के दरबार में सदा बनता है तो जालिम का हिसाब जल्द खोला जाता है। कभी ऐसा ना समझो कि मजलूम की खामोशी तुम्हारी फतह है, ये खामोशी उसके रब के दरबार में तूफ़ान बन जाती है और सफ़र के दिनों में ये तूफ़ान देर नहीं करता। तो याद रखो, सफ़र के महीने में ये 5 काम भूलकर भी ना करना, वरना ऐसी मुसीबत में, ऐसी दलदल में, ऐसे भंवर में फंसोगे कि फिर खुद कहोगे मुझे समझ नहीं आई कि ये सब कुछ कैसे हो गया। ख़ास तौर पर किसी का दिल मत दुखाना, ख़ास तौर पर किसी मजलूम को खामोश ना जाने देना, क्योंकि उसकी खामोशी में आसमानी कहर छुपा होता है और जब वो कहर हरकत में आता है तो जालिम को खबर भी नहीं होती कि वो अपने ही किए के अंजाम की चुकी में फंस रहा है। बस जो समझदार है वो उस महीने को ना सिर्फ गुनाहों से बचने का महीना समझेगा बल्कि दूसरों के दिलों को जीतने, उनसे माफ़ी मांगने, सुलह सफ़ाई करने और हर उस दिल को मनाने की कोशिश करेगा जिस पर उसने कभी बोझ डाला हो, क्योंकि जिस दिन वो दिल अल्लाह के सामने खुल गया और तुम्हारी शिकायत लेकर गया, वो दिन तुम्हारे नसीब के दरवाज़े बंद करने वाला दिन बन सकता है। इसलिए डरो उस दिन से जब मजलूम कुछ कहे बगैर सिर्फ रब की तरफ देखे, क्योंकि उस दिन ज़मीन कांपती है और आसमान हिलता है और बद्दुआ बनकर वो नज़र तुम्हारे वजूद को बेचैन कर देती है। चाहो तो संभल जाओ, चाहो तो ठोकर खा लो, मगर याद रखो सफ़र का महीना रूठे रब को मनाने का महीना है, ना कि किसी बंदे का दिल तोड़ने का। 5वां काम जो सफ़र के महीने में नहीं करना, सफ़र के महीने में ये 5 काम भूलकर भी ना करना, वरना ऐसी मुसीबत में, ऐसी दलदल में, ऐसे भंवर में फंसोगे कि फिर खुद कहोगे मुझे समझ नहीं आई कि ये सब कुछ कैसे हो गया। महतरम सामीईन, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, रात का वक्त हो, सारा घर खामोश हो, बच्चे सो रहे हो, शौहर अपनी थकन लिए सो चुका हो और एक औरत बिस्तर पर
آنکھیں کھولے صرف اس کی طرف بغض سے دیکھ رہی ہو، نہ کوئی الفاظ، نہ کوئی شور، نہ کوئی چیخ، صرف ایک خاموش نظر، لیکن اس نظر کے پیچھے حسد، غصہ، شکایت اور ایک نہ ختم ہونے والی نفرت چھپی ہو۔ اور یہ سب اگر سفر کے مہینے میں ہو تو جان لو تم نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی تقدیر کا دروازہ مصیبت کی طرف کھول دیا ہے۔ یہ کوئی عام وقت نہیں، یہ سفر کا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان کی نیت، اس کا دل اور اس کی آنکھوں سے اٹھنے والی چنگاریاں آسمان کی طرف بھی نظر آتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو، بندش، حسد صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان کسی عامل کے پاس جائے یا کوئی عمل پڑھے، لیکن وہ عورت جو رات کو اپنے شوہر کی طرف بغض سے دیکھتی ہے، اس کا دل ایک مستقل حسد کا مرکز بن جاتا ہے۔ اور جب یہ عمل سفر کے مہینے میں ہو تو پھر اس کی خاموشی، اس کی بدگمانی، اس کا بغض، یہ سب اس کے گھر کی فضا میں زہر بن کر گھلنے لگتا ہے۔ سفر کا مہینہ ایک ایسا آئینہ ہے جو تمہاری نیتوں کو تمہارے سامنے پلٹا دیتا ہے۔ اس مہینے میں صرف وہی محفوظ رہتے ہیں جو دل کو صاف رکھتے ہیں، نیت کو پاک رکھتے ہیں اور اپنے رشتوں میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی عورت اس وقت بھی اپنے شوہر کو معاف نہ کرے، دل میں بغض رکھے یا رب کی رضا سے زیادہ اپنی ناراضگی کو اہم سمجھے تو جان لو آزمائش کی گھنٹیاں بج چکی ہیں۔ یہ آزمائش صرف اس کے شوہر پر نہیں بلکہ اس کے بچوں، اس کے گھر، حتیٰ کہ اس کی عزت اور صحت پر بھی اثر انداز ہونے لگتی ہے۔ کتنی عورتیں ہیں جو شکایت کرتی ہیں کہ میرے گھر میں عجیب بے برکتی ہے، بچے بات نہیں سنتے، شوہر کا مزاج بگڑ گیا، ساس نند دشمن بن گئے اور رزق آتا ہے مگر جیسے غائب ہو جاتا ہے۔ کیا کبھی ان عورتوں نے سوچا کہ کہیں یہ سب ان کے دل کے اس بغض کو سزا تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی راتوں کی وہ خاموش نفرت، وہ حسد جو انہوں نے سینے میں پال رکھا ہے، اب ان کی ہستی بستی دنیا کو کھا رہا ہے۔ خاص طور پر سفر کے مہینے میں تو ہر دل کی آہ اور ہر دل کی آگ آسمان پر لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ سفر کے مہینے میں یہ 5 کام بھول کر بھی نہ کرنا، ورنہ ایسی مصیبت میں، ایسی دلدل میں، ایسی بھنور میں پھنسو گے کہ پھر خود کہو گے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ اور ان 5 میں سب سے خطرناک عمل وہ عورت کرتی ہے جو رات کو حسد، نفرت یا بیزاری کے ساتھ اپنے شوہر کو دیکھتی ہے لیکن رب کے سامنے گر گرا کر معافی نہیں مانگتی، نہ اپنے دل کو صاف کرتی ہے۔ وہ عورت سمجھتی ہے کہ اس کا دل بس اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ اس کے دل سے نکلنے والی منفی توانائی اس کے بچوں کی قسمت میں اندھیرے لکھ دیتی ہے۔ آج اگر آپ کے دل میں بھی کسی کے لیے بغض ہے، اگر آپ کے اندر کوئی ایسی نفرت پل رہی ہے جو زبان سے تو نہیں نکلتی مگر دل سے نہیں جاتی، تو خاص طور پر سفر کے مہینے میں اس کو دفن کر دے، معاف کرنا سیکھے، رب کو راضی کرے، کیونکہ اگر یہ مہینہ گزر گیا اور دل کا بغض باقی رہا تو پھر جو دلدل بنے گی وہ آپ کو خود سمجھ نہیں آنے دے گی کہ یہ سب کچھ کب اور کیسے ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔